السلام علیکم ناظرین، جب حلیمہ رضی اللہ عنہا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کیا، اس کے بعد آمنہ رضی اللہ عنہا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہیں، پھر مکہ میں آتے وقت اثناء راہ میں قضاء الہی سے فوت ہوئیں، اور اس وقت آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 7 برس کی، اور بعد اس کے حضرت نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائی، اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تو عبد المطلب بیمار ہوئے اور امید زندگانی منفقت ہوئی۔ تب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے یہ وصیت کی کہ پرورش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے ذمے ہے، میں اس بات کی تم کو وصیت کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ ابو طالب نے کہا، اے بابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر سمجھتا ہوں۔ اور بعد اس کے عبد المطلب نے انتقال کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے پرورش کی۔ اس ایام میں سب نوکر خدیجۃ الکبریٰ کے تھے، اور قریش سب شام کی طرف تجارت کو جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے ان کے ساتھ شام کا عزم کیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور ابو طالب چاہتے تھے کہ آپ گھر پر ہی رہیں۔ حضرت نے کہا، اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلا گھر میں نہ بھیجیں، میں کس کے پاس رہوں گا، آپ اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ سن کے ابو طالب کے دل میں رحم آیا اور آنسو بہا کے کہا، اے جان غم، کچھ ڈرو مت، اندیشہ نہ کرو، سلامت رہو، میں تم کو مکان پر نہیں بھیجوں گا۔ تب حضرت کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کے ساتھ چلے۔ جب سب کارواں وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، اور اس بستی میں ایک درخت سایہ دار تھا۔ جو قافلہ سوداگروں کا اس راہ میں جاتا، اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب سرخوش نے توریت میں دیکھا تھا کہ فلانے روز فلانے وقت ایک پیغمبر مکہ سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آ کے اتریں گے، ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، ان سے فیض لینا چاہیے۔ اس امید پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منتظر رہا۔ جو قافلہ مکہ سے آتا، سب کی خاطر کرتا اور سب کو دیکھتا۔ بس ابو طالب اسی راہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اس وادی میں پہنچے، اور وہ سرخوش راہب اس دن بالائے بام جا کے دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ سوداگروں کا مکہ سے آتا ہے، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلا آتا ہے۔ پھر سب اس درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیماً اس قافلے کے بیچ میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور اس سرخوش راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے ہم محبت بہت کرتے ہیں، جو سوداگر مکے سے یہاں آ کے اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں۔ آج ہم نے تم سب کو دعوت کی ہے، ہمارے مکان پر آؤ۔ ابو طالب نے دعوت اس کی قبول کی۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کے اس درخت کے نیچے بٹھا کے سب کے سب راہب کے گھر میں چلے گئے، اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا اور بٹھایا۔ پھر اس نے اپنے مکان کے اوپر جا کے دیکھنے لگا کہ اور کوئی تو باقی نہیں رہا، اور دیکھا کہ وہ ٹکڑا ابر کا جہاں تھا وہیں موجود ہے۔ تب سب سے کہا کہ تمہارے 2 آدمی باقی ہیں، درخت کے نیچے چھوڑ کے آئے ہو؟ بولے، ہاں، ایک نوکر اور ایک لڑکے کو مال کے پاس بٹھا کے آئے ہیں۔ تب راہب بولا کہ ان دونوں کو بھی جا کے لے آؤ۔ پھر راہب بام پر جا کر دیکھتا تھا، اتنے میں کوئی جا کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا، اور وہ ابر بھی حضرت کے سر مبارک پر سائے ڈالے ہوئے ساتھ آ رہا ہے۔ راہب نے یہ حال دیکھ کے کہا، واللہ یہ ابر کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر لے جا کے بہت سی تعظیم و تکریم کی۔ جب سب نے کھانے سے فراغت کی، تب راہب نے سب سے کہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ سبھی نے ابو طالب کی طرف اشارت کیا۔ راہب بولا، مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے، ماں باپ اس کے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، سچ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میری گودی میں پرورش ہوا ہے۔ راہب بولا، اے شخص، یہ لڑکا پیغمبر آخر الزماں ہوگا،
درمیان میں دونوں مونڈے کے ان کی مہر نبوت ہوگی، خبردار تم ان کی حفاظت میں رہیو اور روم و شام کی طرف ان کو مت لے جانا، وہاں ان کی دشمن بہت ہیں، یہودی اور گبران کے مار ڈالنے کو مستعد ہیں، نام و نشان لے کے ڈھونڈتے ہیں، ان کو جہاں پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر راہب نے اور دست مبارک حضرت کا پکڑ کے کہا کہ یہ سید کونین ہیں اور بہتر تمام خلائق زمین و آسمان سے ہے۔ یہ سن کے سوداگروں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ پیغمبر ہوں گے؟ اس نے کہا کہ یہ صفت ان کی میں نے توریت میں دیکھی ہے، جو علامت نبوت کی ہے سو آپ میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا علامت ہے؟ کہا کہ ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے، میں نے دیکھا تمام اشجار اور جمادات نے ان کو سجدہ کیا، اور جتنے نباتات اور حیوانات اور حجر اور درخت ہیں سجدے کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو، اور تم یقین جانو کہ یہ پیغمبر برحق ہیں۔ اور ابو طالب کو کہا کہ تم اس لڑکے کو روم و شام کی طرف مت لے جاؤ، تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ یہودی سب تم کو وہاں زحمت دیں گے۔ یہ بات سن کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ میں لے گئے۔ روایت ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس کے ہوئے، بطور گلگشت میدان کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت 2 فرشتے بصورت آدمی کے حضرت کے سامنے آئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چہرہ ان کا نورانی تھا، ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جو خوشبو ان کے بدن سے آتی تھی ایسی مشک و عنبر اور عطریات میں نہ تھی، اور ان کے کپڑے میں جو صفائی تھی جہان کے کسی چیز میں نہ تھی، اور وہی 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ان دونوں نے دونوں مونڈے میرے پکڑ کے مجھے زمین پر لٹایا اور میرا پیٹ چیر ڈالا، کچھ خون میرے بدن سے نہیں نکلا۔ ان میں سے ایک فرشتہ تشت میں پانی بھر کے لایا، اور دوسرے نے میرے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کے سب دھو ڈالا، اور کہا کہ سینہ ان کا چاک کر کے دل کے اندر سے جو خون سیاہ اور حسد و بعض تشت کا ہے نکال کے بجائے اس کے رحم اور شفقت رکھ دو۔ متعالمیان کے ویسا ہی کیا، اور پھاڑنے چیرنے سے مجھ کو کچھ درد و علم نہ ہوا، اور ایک چیز مثال چاندی کے میرے دل کے اندر رکھ دی، اور دوائے خشک مثال صفوف کے اس پر رکھی، اور انگلیاں ہاتھ کی میری پکڑ کے کہا اب جاؤ سلامت رہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن سے میرے دل میں مہر اور شفقت خلق اللہ پر زیادہ ہوئی۔ بعد اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں جا کے اپنے چچا ابو طالب سے یہ حقیقت بیان کی، اور ابو طالب نے اس بات کو مخفی رکھا، کسی سے نہ کہا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کرتے رہے اور آپ کی پرورش دل و جان سے کرتے رہے۔ اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے، اور آگے ہم ایسے ہی اچھے واقعات لاتے رہیں گے۔